الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، حضرت یوسف علیہ السلام کا قصے کا پارٹ 2 کا آغاز کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، بے شک شیطان انسان کا بدترین دشمن ہے۔ جب اس نے دیکھا حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے اپنے ایک بھائی سے حسد کرنے لگے ہیں تو اس نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالنا شروع کر دیے، یہاں تک کہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے راستے سے ہٹانے کا فیصلہ کر لیا۔ جیسا کہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 9 میں بیان ہوتا ہے کہ انہوں نے باہمی مشورات کے بعد فیصلہ کیا، جس کا ترجمہ ہے یوسف کو مار ڈالو، کہیں دور زمین میں پھینک آؤ کہ تمہارے باپ کا منہ صرف تمہاری طرف ہی رہے اور اس کے بعد پھر نیک بن جانا۔ پیارے بچوں، یہی باطل خیال آج ہمارے معاشرے میں رواج پا رہا ہے کہ غلط کام کر لو پھر توبہ کر لیں گے، جبکہ قرآن و حدیث کے مطابق قصداً گناہ کرنے کی توبہ ہی نہیں ہوتی۔ اگر اس نیت سے گناہ کیا جائے، پہلے گناہ کر لو پھر توبہ کر لیں گے، تو اس کا عذاب بھی زیادہ ہوگا۔ جب کوئی بندہ جانتا ہے کہ وہ کوئی غلط کام کرنے جا رہا ہے تو پھر وہ اس کا ہر طرح سے ذمہ دار ہوتا ہے۔ توبہ تو اس کی قبول ہوتی ہے جو جانتا نہ ہو، توبہ تو اس کی قبول ہوتی ہے جو جانتا نہ ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی کوئی عام لوگ نہ تھے، ان کا شجرہ نسب بھی وہی تھا جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا تھا، مگر جذبہ رقابت اور حسد نے ان سے ان کی تمام تر ذہنی اور اخلاقی قوتیں چھین لی تھیں، اور بس یہی جذبہ کافرانہ تھا کہ کسی بھی طرح انہیں اپنے والد کی بھرپور توجہ حاصل ہو جائے۔ مگر ان کے سب سے بڑے بھائی یہود، حضرت یوسف علیہ السلام کے بڑے بھائی جو سب میں بڑے تھے، ان کا نام یہود تھا، اس بات کی مخالفت کی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کیا جائے۔ اس نے کہا کہ یوسف کو قتل نہ کرو، بلکہ اسے کسی اندھے کنویں میں ڈال دو کہ کوئی چلتا ہوا آئے اور اسے لے جائے۔ اگر تمہیں کچھ کرنا ہے تو یہی کرو۔ پیارے بچوں، سب سے اہم بات یہ تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو گھر سے جنگل کی طرف کس طرح لے جایا جائے، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام تو انہیں کسی بھی لمحے خود سے جدا نہیں کرتے تھے۔ لہٰذا جب انہوں نے اپنے والد سے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ہمراہ لے جانے کی اجازت مانگی تو ان کے والد نے انکار کر دیا، جیسا کہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 11 سے لے کے 14 میں ارشاد ہوتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، انہوں نے کہا، اے ہمارے باپ، آپ کو کیا ہوا ہے کہ یوسف کے معاملے میں ہمارا اعتبار نہیں کرتے؟ ہم تو اس کی خیر خواہ ہیں، کل اس کو ہمارے ہمراہ بھیج دیں کہ وہ میوے کھائے اور خوب کھیلے، بے شک ہم تو اس کے نگہبان ہیں۔ آپ علیہ السلام بولے، بے شک تمہارا اور اس کا ہمراہ لے جانا مجھے رنج پہنچائے گا، اور ڈرتا ہوں کہ اسے کوئی بھیڑیا کھا جائے اور تم اس سے بے خبر رہو۔ وہ بولے، اگر اسے بھیڑیا کھا جائے اور ہم ایک جماعت ہیں، جب تو ہم کسی کام کے نہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ ان کے عزائم کیا ہیں اور کیا کرنے والے ہیں، کیونکہ اللہ نے آپ علیہ السلام کو ان کے منصوبے کی اطلاع پہلے ہی دے چکے تھے، چونکہ یہ سب کچھ اللہ کریم کے حکم سے ہو رہا تھا۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے ہمراہ جانے کی اجازت دے دی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب اپنے بیٹوں کو حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ہمراہ لے جانے کی اجازت دے دی تو وہ خوشی سے کودنے لگے، کیونکہ ان کی راہ کا ایک کانٹا دور ہونے والا تھا۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے کندھے پر اٹھا لیا اور بڑی خوشی کا اظہار کیا، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے، اور وہ لوگ اس لیے سب کچھ کر رہے تھے ان کے والد یہ سمجھیں کہ انہیں حضرت یوسف علیہ السلام سے کس قدر پیار ہے۔ پیارے بچوں، جیسے ہی وہ لوگ اپنے والد سے دور ہوئے تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ سخت رویہ اختیار کرنا شروع کر دیا۔
اب وہ تیزی کے ساتھ چلنے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی تیزی سے چلنے کا کہنے لگے۔ آپ علیہ السلام چونکہ کم عمر کم رفتار سے چلتے تھے، اس بنا پر وہ سخت اور سست کہنے لگے، یعنی بات بات پہ آپ علیہ السلام کو برا بھلا کہنے لگے۔ آخر چلتے چلتے وہ اس کنویں کے پاس جا پہنچے جو انہوں نے پہلے ہی اس مقصد کے لیے دیکھ رکھا تھا۔ یہ ایک ایسا کنواں تھا جس میں دن کی روشنی میں بھی اندھیرا رہتا ہے۔ یہ ایسا کنواں تھا کہ جس کے درمیان ایک بہت بڑا پتھر رکھا ہوا تھا۔ جب کنویں کا پانی قدرے کم ہو جاتا تو اس پر کھڑے ہو کر ڈول بھرا جا سکتا تھا، اور کنویں کے دھانے پر کھڑا ہوا شخص یہ ڈھول کھینچ لیا کرتا تھا۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ اس کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈال دیا جائے تاکہ وہ جان سے نہ جائیں، اور جب تک کوئی قافلہ وغیرہ نہ گزرے وہ پانی پی کر زندہ رہیں۔ پھر جب کوئی قافلہ وغیرہ آ جائے وہ اس کو اپنے ہمراہ لے جائیں۔ پیارے بچوں، حضرت یوسف علیہ السلام کو آپ علیہ السلام کے والد نے بڑی ناز و نام سے پالا تھا۔ آپ علیہ السلام اپنے والدین کے چہیتے بیٹے تھے، اس لیے دیگر بھائی رشک اور حسد کا شکار ہو گئے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اندھیرے کنویں میں ڈال دیا تو حضرت یوسف علیہ السلام بے اختیار روئے۔ آپ وہاں سے اپنے ان شکی قلب بھائیوں کو پکارنے لگے کہ شاید ان کا دل پسج جائے، مگر کسی نے آپ کی آواز پر کان نہ دھرا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کنویں کا پانی کھارا تھا، مگر جیسے ہی آپ علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا تو کنویں کا پانی شیرہ ہو گیا۔ یہی نہیں بلکہ اس میں غذائیت بھی بڑھ گئی۔ چنانچہ جتنے بھی دن آپ اس کنویں میں رہے بالکل اطمینان سے رہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، رات خاصی گہری ہو چکی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے لخت جگر کا دن بھر انتظار کرتے رہے، اور آپ علیہ السلام بے حد پریشان ہو چکے تھے۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 16 اور 17 میں وارد ہے ترجمہ جس کا ہے، اور اپنے باپ کے پاس رات گئے اور روتے ہوئے کہنے لگے، اے ہمارے باپ، ہم دوڑتے ہوئے دور نکل گئے اور یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑا تھا کہ ایک بھیڑیا اسے کھا گیا۔ بھلا کس طرح ہمارا یقین کریں گے اگرچہ ہم سچے ہوں اور ان کی قمیص پر جھوٹا خون لگا لائیں؟ یعقوب علیہ السلام نے کہا، بلکہ تمہارے دلوں نے ایسی بات تمہارے لیے بنا لی ہے تو صبر اچھا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ہی مدد چاہتا ہوں۔ ان باتوں پر جو تم بتا رہے ہو بیان کیا جاتا ہے کہ جلدی میں انہوں نے ایک بھیڑیا ذبح کر کے اس کے خون سے حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا رنگین کر لیا، اور یہی کرتا بطور ثبوت حضرت یعقوب علیہ السلام کے روبرو پیش کر دیا، مگر وہ اس کرتے کو پھاڑنا بھول گئے، جس سے ان کا جھوٹ پکڑا گیا ہے۔ ان کے جھوٹ سے حضرت یعقوب علیہ السلام بخوبی واقف ہو گئے اور صرف فرمایا، میں اس پر صبر کروں گا۔ انشاءاللہ پیارے بچوں، اس کا اگلا حصہ بہت جلد میں پارٹ 3 آپ کو سناؤں گا۔ بس آپ لوگوں سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کو قرآن کو پڑھنے والا، قرآن کو سمجھنے والا اور اس پہ عمل کرنے والا بنائے۔ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔